بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا ایک اور دن عطا فرما دیا. یہاں قدر نہیں معلوم ہوتی لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ رمضان کا ایک لمحہ کتنا قیمتی تھا، کتنی بڑی نعمت تھی، اور اس وقت حسرت بھی ہوگی کہ اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کا زندگی میں خیال نہ آیا. اس لیے یہ ایک دن جو ملا یہ در حقیقت ایک بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ جن حضرات نے رمضان سعودی عرب میں شروع کیا ان کے لیے تو اللہ نے 2 دن مزید اضافہ دے دیے. الحمدللہ میں بھی اس میں داخل ہوں. پہلے زمانے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ رمضان کے 32 دن کسی کو ملیں گے. پہلے کسی کا کوئی تصور آ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت بھی پیدا فرما دی کہ آج ہم لوگوں کے لحاظ سے جنہوں نے سعودی عرب میں شروع کیے تھے رمضان، تو یہ 32واں دن ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت پیدا فرمائی تو ان کی رحمت سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ 32 کے 32 دن میں رمضان کی برکات حاصل ہوگی انشاءاللہ. ان کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے انوار و برکات عطا فرمائے. تو جب یہ دن اضافی مل گیا الحمدللہ تو کچھ تھوڑی سی بات بھی اضافی ہو جائے. کل جو بات کہی گئی تھی اسی کا کچھ تتمہ عرض کرنے کا خیال ہوا. کل جو بات کہی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک تربیت کا کورس ہے، ٹریننگ کا کورس، اور مقصود اس کا ہے تقویٰ پیدا کرنا اور تقویٰ کی مشق کرانا. کہ آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ دیتا ہے، نہیں کھاتا نہیں پیتا. یہ تقویٰ کی مشق کرائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مبارک مہینے میں. اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے جو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا. وہ یہ کہ یہ فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے شہر الصبر و شہر المواسات، یہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا مہینہ ہے، یعنی غم خاری کا، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے. اس میں 2 حقیقتیں بیان فرمائی. ایک یہ کہ یہ مہینہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے تاکہ اس میں تمہیں صبر کی ٹریننگ دی جائے، صبر کی تربیت دی جائے. اور اس بات کے لیے ہے
کہ اس میں تمہیں ایک دوسرے کی غمخواری اور ہمدردی کی تربیت دی جائے۔ صبر کی تربیت کا کیا مطلب؟ دیکھو صبر بڑی عظیم چیز ہے۔ ہم اردو میں تو صبر کو سمجھتے ہیں کہ بھی کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو اس پر آدمی جزا فضا نہ کرے، روئے دھوئے نہیں، تو چیخے چلائے نہیں، تو اس کو صبر سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے جو صبر کا لفظ استعمال کیا ہے اور جس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جس پر بڑے عظیم اجر کے وعدے کیے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ملے گا، وہ بڑا وسیع لفظ ہے۔ اس کو اگر اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو شاید قریب تر لفظ اس کے لیے ہوگا کہ جذبات پر قابو رکھنا۔ صبر کے معنی جذبات پر قابو رکھنا، جذبات کو کنٹرول کرنا کہ وہ اپنے قابو میں رہیں، قابو سے باہر نہ نکلیں، یہ ہے صبر کے معنی۔ جیسے اسی واسطے علماء کرام نے فرمایا 3 قسمیں ہوتی ہیں صبر کی۔ ایک صبر کے معنی صبر علی الطاعہ، یعنی اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا، اور اگر انسان کا نفس، شیطان، خواہشات، جذبات اس کو کسی طاعت سے یا کسی عبادت سے یا کسی حکم کی تعمیل سے برگشتہ کر رہے ہیں تو ان کا کہنا نہ مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا کر اللہ کے حکم کی اطاعت کرے، اس کا نام ہے صبر علی الطاعہ۔ نماز کا وقت آ گیا، دل تو نہیں چاہ رہا جانے کو مسجد، طبیعت میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ گھر میں بڑی اچھی مجلس جمی ہوئی ہے اور سارے دوست احباب جمع ہیں، بڑے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت چھوڑ کے جانا بڑا گناہ ہے، بڑا شاق ہے۔ اب جذبہ یہ ہے کہ یار چلو نماز مسجد میں نہ صحیح گھر میں ہی پڑھ لیں گے، اکیلے پڑھ لیں گے، یہ جذبہ آ رہا ہے دل میں۔ اب اس جذبے کو کنٹرول کر کے، قابو کر کے، نہیں مجلس نہیں کریں گے، جائیں گے مسجد اور جا کے نماز پڑھیں گے، تو یہ جو جذبے کو کنٹرول کیا، خواہش کو کنٹرول کیا، اس کا نام صبر ہے، صبر علی الطاعہ۔ اسی طرح کسی وقت دل میں تعیہ اور تقاضا پیدا ہو گیا گناہ کرنے کا، العیاذ باللہ، کوئی منظر نظر آیا اور دل چاہا کہ بس اس کو دیکھ لو، دیکھ کے اس سے لذت لے لو، یہ دماغ میں داعیہ پیدا ہوا، تو اب اس داعیے کے باوجود ہے کہ شدت سے ہو رہا ہے تقاضا، داعیہ پیدا ہو رہا ہے اور بس دل چاہ رہا ہے، مچل رہا ہے دل کہ یہ گناہ کر لوں، لیکن اللہ جل جلالہ کے حکم اور اس کی ممانعت اور نہیں اور اس کے عذاب کا تصور کر کے آدمی نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا اور کنٹرول کر کے قابو کر کے رک گیا اس سے، یہ ہوا صبر عن المعصیہ، معصیت سے بچنے کا اوپر اپنے آپ کو قابو پانا معصیت سے، یہ بھی صبر کی اعلیٰ درجے کی۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے صبر علی المصیبہ، کوئی مصیبت پڑ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، اب اس تکلیف اور پریشانی اور مصیبت کے وقت میں اللہ جل جلالہ کی تقدیر کا شکوہ کرنے کے بجائے آدمی یہ سوچے کہ جو اللہ نے کیا وہ وہی برحق ہے، اگرچہ مجھے صدمہ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، غم ہو رہا ہے، لیکن جو اللہ جل جلالہ کا فیصلہ ہے وہی برحق ہے، میرا اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، یہ صبر المصیبہ۔ یہ 3 قسمیں بیان کی ہیں علماء کرام نے صبر کی، اور تینوں مراد ہوتی ہیں قرآن کریم میں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر ایک لفظ میں اس کی تشریح کرنا چاہو تو یہ ہے کہ آدمی اپنے جذبات کو
کنٹرول کرے اور کنٹرول کر کے اپنے قابو میں رکھے، کہ اس کو جذبات کو شریعت کا تابع بنا دے، جذبات کو قابو کر کے کنٹرول کر کے شریعت کا تابع بنا دے۔ جب جذبہ غلط کام کا ہو رہا ہے تو اس کو کنٹرول کر کے شریعت کے تابع بنا دے، نہیں میں ایسے نہیں کروں گا۔ تو طاعت سے اگر سستی ہو رہی ہے اس کو سستی کو دور کر کے طاعت کو کرے، معصیت سے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، معصیت کے جذبے کو کچل کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اور اگر مصیبت آ گئی ہے تو مصیبت میں بھی آدمی چاہتا ہی ہے کہ میں گریبان پھاڑوں اور جزا فضا کروں، کہ جزا فضا کرنے کے بجائے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ یہ سب تو یہ لفظ جو ہے صبر کا اردو اگر ترجمہ کرو، جذبات کو کنٹرول کرنا، جذبات کو قابو پانا، اس سے تینوں قسم کے مفہوم ادا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر غور کرو دیکھو تو ساری اس کائنات کے تخلیق کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ ساری تخلیق کا مقصد یہ ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جب جنت دی جائے گی اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو اس وقت قرآن کریم میں ہے کہ باری تعالیٰ کیا لفظ ہے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے ان کو جزا دی ہے، بدلہ دیا ہے، کہاں کا؟ ان کے دنیا میں صبر کرنے کا۔ ایک لفظ استعمال کیا قرآن نے، یہ نہیں نمازیں پڑھی تھی، یہ نہیں کہ روزے رکھے تھے، یہ نہیں کہ فلاں فلاں عمل صالح کیے تھے، ایک لفظ بول دیا کہ تمہیں جو جزا دی جا رہی ہے، یہ جنت کی نعمتیں تمہیں عطا ہو رہی ہیں، ایسی اعلیٰ درجے کی نعمتیں، یہ کاہے کی وجہ سے؟ بما صبروا، تمہارے صبر کے۔ دوسری جگہ فرمایا بما صبرتم، خود اہل جنت سے خطاب کرتے ہوئے بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم نے صبر کیا تھا نا، تم نے صبر کیا تھا دنیا میں، تو لو اس کی جزا آج یہ تمہیں جنت کی شکلیں مل رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ساری کائنات کا مقصد اور وہ یہ ہے کہ بندے کو پیدا کرنا تھا، یہ پیدا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے یہ اپنے جذبات پر کتنا قابو رکھتا ہے۔ اگر قابو رکھے گا صابر کہلائے گا، بے حساب اجر ملے گا، اور اگر اپنے جذبات کا غلام بن جائے گا، خواہشات کا غلام بن جائے گا، اللہ بچائے، تو جہنم ہے اس کے لیے، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو صبر اگر دیکھو تو سارے کائنات کا تخلیق کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے۔ یہی صبر تو تھا جو آسمانوں اور زمین پہ پیش کیا گیا، یہی صبر تھا کہ بھائی دیکھو ہم تمہیں طاقت دیں گے، گناہ کرنے کی بھی دیں گے، نیکی کرنے کی بھی دیں گے، اور طاقت خواہشات بھی پیدا کریں گے تمہارے اندر، جذبات بھی پیدا کریں گے ناجائز کام کرنے کے، لیکن اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل میں اپنے جذبات پر قابو پا لیا تو جنت ملے گی، اور اگر قابو نہ پایا تو دوزخ تیار ہے تمہارے لیے۔ تو مانتے ہو؟ یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ آسمان نے کہا نہ بابا، اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری لے، ہمیں اپنے اسی حالت میں اچھے ہیں کہ نہ ثواب نہ گناہ، نہ جنت نہ دوزخ، ہم یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ کل کو پھسلا گئے، اسی جذبات پر قابو نہ پا سکے، پھسلا گئے تو مصیبت آ جائے گی، جہنم مل جائے، جہنم کے اندر جا کے گریں گے۔ اس سے اچھا موجودہ حالت بہتر ہے، نہ جنت نہ جہنم۔ آسمان نے بھی پناہ مانگ لی، زمین نے بھی پناہ مانگ لی، یہ حضرت انسان کھڑے ہو گئے، حمل حل انسان، جی ہاں میں کروں گا، وہ اپنا جو ہے وہ ساری ذمہ داری اٹھانے کے لیے یہ حضرت کھڑے ہو گئے، سمجھے نا، اور کہا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں دے دو، ذمہ داری دے دو، جذبات بھی دے دو، خواہشات بھی دے دو، اور پھر ہمارا امتحان بھی لو، تو ہم امتحان میں کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے آسمان زمین تو عاجز آ گئے، انہوں نے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اٹھا لی یہ ذمہ داری، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بڑا نادان، بڑا ظالم تھا۔
जो ये जिम्मेदारी उठा ले गया। खैर, तो ये जो जिम्मेदारी थी, ये काहे की जिम्मेदारी है? ये सारी सब्र की जिम्मेदारी। सारा खुलासा इस पूरी कायनात की तखलीक का यही कि सब्र का इम्तिहान लेना था अल्लाह तबारक व तआला। अब जो इस इम्तिहान में पूरा उतरे तो जन्नत, और वहीं पर कहा जा रहा है कि हमने तुम्हें जज़ा जो दी है ये तुम्हारे सब्र की बदौलत। तो भाई कुरान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को शहर सब्र करार दिया, ये सब्र का महीना है। क्या माना? कि इस महीने में तुम्हें तरबियत दी जा रही है सब्र की, आदी बनाया जा रहा है सब्र का। किस तरह? वही बात कल वाली याद कर लो कि दिल चाह रहा था खाना खाने को, सिर्फ दिल ही नहीं चाह रहा था, जरूरत हो रही थी, भूख लग रही थी, और उस भूख की वजह से जज्बात का तकाजा ये था कि मैं खाना खाऊं। प्यास लग रही थी, हलक में कांटे पड़े हुए थे और पानी मौजूद था, लेकिन तकाजा हो रहा था कि पी लो, इस प्यास को बुझा दो। लेकिन तुमने क्या किया? सारे तकाजे बालाए ताक रख दिए, सबको लात मार दी। कह दिया नहीं, मेरे परवरदिगार ने मना किया है, मैं शाम तक कुछ नहीं खाऊंगी। ये किया कि नहीं किया? 30 दिन तुमने ये काम किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब्र का मुजाहरा किया तुमने, और इस सब्र का मुजाहरा करने के नतीजे में तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेहिसाब अजर मिलने वाला है। इसी वास्ते बारी ताला ने फरमाया क्या सौमु ली व अना अज्जी बिही, रोजा सिर्फ मेरे लिए रखा जाता है, मैं ही इसका बदला दूंगा। क्या माना? कि और इबादतों में कुछ एहतमाल हो सकता है कि आदमी रियाकारी कर रहा हो, दिखावा कर रहा हो, रोजे में रियाकारी क्या? अगर कोई शख्स धोखा करना चाहे तो लोगों के सामने आ जाए सूखा सा मुंह बना के, कैसे रोजा रखा हुआ है, और चुपके से जाके खाता पीता रहे घर में, तो कर सकता है रियाकारी आराम से। लेकिन जो शख्स कि तन्हाई में भी नहीं खा रहा है, तन्हाई में भी नहीं पी रहा है, तो ये सिवाय अल्लाह जल्ल जलालुहु की रजा से इसको कुछ और मकसूद नहीं। तो फरमाया जब मेरे लिए है वो, तो मैं ही बदला भी दूंगा। यानी और जो है इबादतें और नेक काम, उनके ऊपर कुछ बता दिए हैं कि इस पर फला नेमत मिलेगी, फला नेमत मिलेगी, फला नेमत मिलेगी। लेकिन इस रोजे के बारे में कुछ नहीं, मैं ही दूंगा अपने पास से। जब वक्त आएगा उस वक्त मैं दूंगा, क्या बदला होगा वही जानता है। तो ये सब्र की तरबियत दी जा रही है। तो भाई इसी सब्र का एक हिस्सा वो भी है कि फरमाया कि अगर रोजे की हालत में कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे, गाली गलौज शुरू कर दे, मारपीट शुरू कर दे, तो क्या करो? तो कहो कि नहीं, मैं झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं हूं, इन्नी मरुउन साइम, मेरा तो रोजा है। अरे भाई, एक शख्स है, उसने तुम्हें आके गाली दे दी या तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया या तुम्हें चैलेंज दे दिया, ललकार दिया किसी तरह। अब दिल का तकाजा और जज्बा तो यह है कि इसका मुंह नोच डालूं। इसने अगर मुझे 2 गालियां दिया तो मैं 10 गालियां दूं, और इसने अगर मुझे बुरा भला कहा तो मैं उसके सारे आबा और अजदाद को बुरा भला कह के और अपना इंतकाम ले लूं। दिल तो ये चाह रहा है, दिल का जज्बा तो ये है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, इस जज्बे पर अमल न करो, करने दो उसको। वो अगर ज्यादती कर रहा है करने दो, ज्यादती कर रहा है तो करने दो। तुम कह दो कि भाई मैं तो रोजे से हूं, क्योंकि रोजे से हूं और इस सब्र का की ट्रेनिंग हो रही है मेरी, लिहाजा मैं इस तुम्हारी ज्यादती का जवाब नहीं दूंगा। इसको ये मामूली बात नहीं है, समझे ना। ये और चीजों को आदमी
بھوک کو کنٹرول کر لیا، پیاس کو کنٹرول کر لیا، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن غصہ آ رہا ہو اور دل چاہ رہا ہو کہ دوسرے کا منہ نوچ لوں، اور اس وقت میں آدمی اپنے غصے کو پی جائے، یہ ہے بڑا زبردست کام صبر کا. یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے جس کی ٹریننگ اس رمضان میں دی جا رہی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی وقت کسی کو لڑائی میں پچھاڑ دے، وہ پہلوان نہیں ہے. پہلوان کون ہے؟ فرمایا پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر قابو پا لے، وہ ہے پہلوان. جو دوسرے کو پہچان لے، یہ کیا سمجھے نا؟ تو یہ تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے جو ذرا سی طاقت حاصل ہو جائے، دوسرے کو پچھاڑ پچھوڑ کے گرا کے اس کو نیچے ڈھا دے. لیکن یہ بات کہ غصہ آ رہا ہے اور پی گیا، سمجھے نا؟ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جانے والے، دوسروں سے درگزر کرنے والے، اور جس کو دوسری جگہ فرمایا قرآن کریم نے کہ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، دوسرا تو برائی کر رہا ہے اور تمہارا جذبہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دوں، لیکن تم اس جذبے پر قابو پا کر اس کا مقابلہ اچھائی سے کرو تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے جس سے دشمنی تھی وہ تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارا جگری دوست بن جائے گا. لیکن صاحب قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ درجہ جو ہے، یہ کمال حاصل نہیں ہوتا مگر انہی کو جو صبر کے عادی ہوتے ہیں. مَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ اسی کو ملتا ہے جو بڑے نیک وقت ہو، بڑا قسمت والا، اس کو یہ چیز ملتی ہے. تو اتنی قسمت والی چیز کی تربیت دی جا رہی ہے اس رمضان میں. شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. تو میرے بھائیوں، عرض یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ صبر کی ٹریننگ کے لیے اللہ نے رکھا. تو اب باہر رمضان کے گزرنے کے بعد جب کارزار زندگی میں داخل ہوگے تو اس تربیت کا کچھ اثر آنا چاہیے اپنے طرز عمل میں. ہم روزے دار تھے، ہم نے رمضان گزارا تھا، صبر کا مہینہ گزارا تھا، تو اب یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم صبر کے تربیت کا ڈپلوما لے کر آ رہے ہیں رمضان کے اندر، سرٹیفکیٹ لے کر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اس ٹریننگ کا. لہذا اب جب واسطہ پیش آئے اللہ کے بندوں سے اور وہاں تقاضے پیدا ہوں غصے کا اظہار کرنے کے، مار پیٹ کرنے کے، لڑائی جھگڑا کرنے کے، تو وہاں اپنے جذبات کو دبا جاؤ. اگر دل چاہے لڑنے جھگڑنے کا، برا بھلا کہنے کا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا دل چاہے تو یاد کر لو کہ بھائی ہم تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹریننگ کر کے آ رہے ہیں صبر کی. لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی ہمارا دل چاہ رہا ہو دوسرے پر غصے کا اظہار کرنے کا، غصے کو ہم پی جائیں. حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنے بھی انسان گھونٹ پیتا ہے جتنے بھی، ان سارے ان گھونٹوں میں کوئی گھونٹ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ پینا. جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر غصے کا گھونٹ پیتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ کو کوئی اور محبوب نہیں ہے.
یہ حدیث کے الفاظ سمجھے. تو اس لیے اب یہ یہاں سے نکل کر جب جائیں تو سمجھیں کہ بھائی ہم اب ایسے نہیں ہے کہ بس جو جی میں آیا کر گزرے، غصے کے اندر جو طبیعت چاہ گئی وہ کام کر لیا، ہاتھ اٹھا دیا کسی پر، کسی کے خلاف زبان کو کھول دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا. ارے بھائی یہ جو زبان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے تمہارے پاس. یہ نہیں کہ قینچی کی طرح چلتی رہے صبح سے لے کے شام تک اور کوئی پرواہ نہ ہو کہ کیا لفظ زبان سے نکل رہا ہے. ایک ایک لفظ تمہارا ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. لہذا جب زبان سے کوئی لفظ نکالو تو پہلے تول لو اس کو، میزان انصاف میں تول لو کہ آیا یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں، مبالغہ تو نہیں ہے اس میں، جھوٹ تو نہیں ہے اس میں، خلاف واقعہ تو نہیں ہے، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کسی کی برائی تو نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. یہ سوچ سمجھ کر کلمہ زبان سے نکالو. یہ سب صبر کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ آنکھ قابو میں ہو، کان قابو میں ہو، زبان قابو میں ہو، کہ جذبات چاہے کچھ بھی کہہ رہے ہوں لیکن ان سے کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، جو صبر کے خلاف. تو بھائی رمضان میں تو الحمدللہ گزار لیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی نعمت ہے، جتنا چاہے شکر ادا کریں، جتنا بھی کریں گے کم ہوگا، اللہ کی نعمت عطا ہوئی. لیکن جب یہاں سے جائیں تو اب ہمیں اس صبر کا جس کی تربیت دی گئی تھی ایک پیکر بننا چاہیے، اس صبر کا پیکر بننا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، قرآن کہتا ہے صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بھی کرو صبر کے اندر کہ اس سے میں آگے بڑھ جاؤں صبر کے اندر. یہ صبر بڑی دولت ہے. تو اس کے لیے میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ یہ سمجھ کر جائیں رمضان کے بعد کہ ہم نے صبر کی تربیت لی ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے. جب بے قابو ہونے لگے تو فوراً تنبہ ہو جائے اور استغفار کرو، توبہ کرو اور دوبارہ پھر عزم کرو کہ نہیں اب ہم اس حد سے آگے نہیں بڑھیں گے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن کریم نے نسخہ یہ بتایا کہ اگر شیطان تمہیں کچوکا لگائے اور شیطان تمہیں کہے غصہ آ گیا تو کسی وقت اپنے حد سے نکل گئے اور نکلنے کا داعیہ پیدا ہو گیا تو اللہ کی پناہ ہو، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، شیطان مجھے غلط راستے میں لے جانا چاہتا ہے. اور اگر خدا نہ کرے کسی وقت پھسل بھی گئے تو بھی توبہ کرو، استغفار کرو، لوٹ آؤ، مشق کرو. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سچی بات یہ ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ دین کا سارا خلاصہ ہی صبر ہے. انسان پیدا ہی کیا گیا صبر کے لیے، کائنات پیدا کی گئی صبر کے لیے. تو اس واسطے مقصود حیات بھی یہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہے جذبات کو قابو میں رکھنا یہ بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے. مشکل سے مطلب یہ کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہر ایک اپنے جذبات کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. یہاں تک کہ وہ لوگ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، تسبیح، اوراد، وظائف اس کے پابند ہیں، جب معاشرت کے بعد میں پہنچتے ہیں، جب لوگوں کے ساتھ معاملات کے پیش آتے ہیں تو اس میں جذبات قابو میں نہیں رہتے. اس میں غصہ حد سے بڑا ہوا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حقوق تلف ہو رہے ہیں دوسروں کے احساس.
یہ رمضان کے مہینے سے یہ سبق لے کر جائیں کہ بھائی جس طرح اللہ کے حقوق ہیں، جس طرح بندوں کے بھی حقوق، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے. کوئی کلمہ زبان سے ایسا نہیں نکالیں گے جو حد سے نکلا ہوا. اللہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایک انسان غفلت کی حالت میں کوئی کلمہ زبان سے نکل جاتا ہے، چھوٹا سا ایک کلمہ، تو وہ ایک کلمہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں لے جا کر ڈال دیتا ہے. ایک کلمہ جو زبان سے نکالا، کیونکہ دیکھنے میں تو وہ ایک کلمہ ہے، لیکن اس نے سینے چھلنی کر دیے کسی کے، لوگوں کے، اس نے دل توڑ دیے لوگوں کے. تو دیکھنے میں ایک کلمہ تھا، لیکن اس نے فساد بہت برپا کیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کہا ہی کیا تھا، ایک جملہ بولا تھا، یہ ایک کلمہ کہا تھا. وہ کسی نے لطیفہ سنایا تھا کہ ایک جو ہے گھر میں ایک بہو جو ہے وہ بیچاری رو رہی تھی بہت. تو کسی نے ساس سے جا کے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں رو رہی ہے اتنی، اور کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہے، ادھر سے ادھر پھر رہی ہے، کبھی تڑپ سی رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو ساس نے کہا کہ ارے بھائی کیا بتاؤں، ایک کلمہ میرے منہ سے نکل گیا تھا، ایک لفظ میرے منہ سے نکل گیا تھا، بس وہ لفظ کیا نکلنا تھا کہ ناچی ناچی پھر رہی ہے یہ. اور کلمہ میں کیا نکل گیا تھا کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ تیرا باپ غلام، تیری ماں باندی، اور تو کشبی. سمجھے؟ اتنی طرح سی بات میرے منہ سے نکلی تھی، اور یہ جناب قیامت آ گئی، اور یہ وہ تو وہ اب اتنی طرح سی بات تھی کہ باپ تیرا غلام اور ماں تیری باندی اور تو کشبی. تو اتنی سی بات وہ کہہ رہی ہے، لیکن اس بیچاری کے اوپر تو قیامت ٹوٹ گئی. تو بعض اوقات ایک کلمہ ذرا سا ہوتا ہے، دیکھنے میں ایک کلمہ ہے چھوٹا سا کہنے کو، لیکن وہ قیامت ڈھا دیتا ہے، وہ فساد برپا کر دیتا ہے، وہ دلوں کو توڑ دیتا ہے، سینوں کو چھلنی کر دیتا ہے. اس واسطے جو لفظ بولو تول کرو زبان سے. اللہ سوچ سمجھ کر کہو کیا کہہ رہے ہیں. تو بھائی یہ عزم لے کر جائیں یہاں سے رمضان کہ انشاءاللہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں. دوسری صفت جو بیان فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی، وہ تھی شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ. وہ دوسرے اپنے بھائیوں بہنوں کی غمخواری کی اس میں تربیت دی گئی ہے. افطار کراؤ دوسروں کو، بڑا ثواب ملے گا. ایک کھجور سے افطار کرا دیا کسی کو، ایک پانی کا گھونٹ کسی کو دے کر افطار کرا دیا، اس کا اتنا اجر و ثواب. اور اگر پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلا دیا افطار کے وقت میں، تو فرمایا کہ اس کی اتنا اجر و ثواب، اس کی اتنی فضیلت، یہ سب بتائی جا رہی ہے. وہ آتا اور صدقات کی ترغیب دی جا رہی ہے. خوب صدقہ دو اس زمانے میں، دوسرے لوگوں کے حاجات پوری کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا تو آپ کا اجود من الریح المرسلہ، تو آپ تیز چلتی ہوئی ہواؤں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور سخاوت کا مظاہرہ فرماتے تھے، خوب لٹاتے تھے
اس زمانے کے اندر. تو یہ مواسات. اور فرمایا ذرا 1 روپیہ دیا کسی کو صدقے میں تو 70 روپے کے برابر ثواب ملا. تو اتنا زیادہ اللہ نے فضیلت رکھ دی اس مواسات. یہ بھی تربیت دی جاتی ہے. اور اس تربیت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جب رمضان سے آدمی باہر نکلے تو اس کے دل میں مخلوق خدا کی محبت ہو، مخلوق خدا کی خیر خواہی ہو، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ہو. یہ اس تربیت کا ایک نتیجہ یہ ہونا چاہیے. خلق خدا کی کے اوپر شفقت اور رحمت. ہمارے حضرت والا حضرت حارث قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کی باتیں عجیب ہوا کرتی تھی. حضرت فرمانے کہ ارے تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ میاں سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کا کچھ ہے دل میں خیال کہ نہیں ہے؟ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ارے میاں مجھ سے کیا محبت کرو گے، مجھ سے کیا محبت کرو گے؟ یعنی تمہاری استطاعت سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت کا حق ادا کر سکو. تم کیا محبت کرو گے؟ لیکن اگر میری محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے بندوں سے محبت کرو، میرے بندوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، تو یہ پتہ چلے گا کہ تم باقی مجھ سے محبت کرو. کہتا تو یہ ہے کہ میں اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے بندوں کے اوپر تم نے ستم توڑے ہوئے، ان کے ساتھ ظلم کیے ہوئے، تو کیا میری محبت ہوئی ہے؟ میرے بند مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے بندوں سے محبت کرو. اس کا مظاہرہ اسی طرح ہوگا. اسی واسطے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، نیک بندے اللہ کے، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، سب کا یہ حال تھا کہ شفقت، سراپا شفقت، سراپا محبت سارے بندوں کے لیے، اور دن رات ان کے خدمت خلق میں. طریقت وجود خدمت خلق نے یہ تسبیح سجادہ و دلق نے، طریقت وجود خدمت خلق نے، یہ فرماتے ہیں. تو طریقت تو اسی کا نام ہے کہ آدمی مخلوق کی خدمت میں. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ مرض وفات میں ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں میں یعنی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہیں، تکلیف میں ہیں. معالجوں نے ملنے سے منع کر رکھا ہے، بات کرنے سے منع کر رکھا ہے. لیٹے لیٹے آنکھیں بند ہیں. اچانک آنکھ کھولی، جو قریب میں صاحب تھے ان سے کہا بھائی مولوی شفیع صاحب کو بلا، میرے والد ماجد آ گئے کہ دیکھو بھائی تم احکام القرآن آپ لکھ رہے ہو تو اس میں فلاں آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی لکھ دینا. اب جو مولانا شبیر علی صاحب حضرت کے بھانجے تھے وہ بڑے سخت آدمی تھے اور حضرت کے بڑے لاڈلے بھی تھے، اور حضرت نے ان کو منتظم بھی بنایا ہوا تھا. انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا غضب کرتے ہیں؟ سارے نے اس نے والدوں نے منع کر رکھا ہے، ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے کہ آپ باتیں نہ کریں، کوئی بلائے نہیں. آپ تھوڑی دیر کے بعد کبھی آنکھ کھول کے کہتے ہیں مولوی شفیع کو بلا دو، کبھی کہتے ہیں مولوی ظفر احمد کو بلا دو، اور اس سے بات کر کے ان کو آپ باتیں ہدایت دیتے ہو. کیا یہ آپ خدا کے لیے ہمارے اوپر رحم کرو. اس طرح کر کے انہوں نے بات. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میاں بات تو ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں کیا کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی نہ کسی اللہ کے بندے کی خدمت میں صرف نہ. زندگی کے لمحات کس کام کے ہیں جو کسی نہ کسی اللہ کے بندے کی خدمت میں صرف نہ ہو رہے ہوں. زندگی کا تو وہی لمحہ کارآمد ہے جو کسی خدمت میں جا رہا ہے. ایک برد وفات میں بات چاہتے ہوں تو خدمت خلق، لوگوں کے ساتھ شفقت، خیر خواہی، محبت، ہمدردی،
صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے کسی کو، بلکہ یہ کہ تمہاری ذات سے فائدہ پہنچے دوسروں کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک بات لکھی ہے علوم میں کہ دیکھو اگر تم غور کرو تو اس کائنات میں جو جانور پائے جاتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو موذی ہیں، ان کا کام ہی ایذا پہنچانا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اس کو تو عادت ہے اسی کام کی، وہ اگر قریب آئے گا تو مارے گا، ڈسے گا، ہلاک کرے گا۔ ایک تو موذی جانور ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے نہ موذی اور نہ کوئی فائدہ ہوتا، سمجھے نا، کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچاتے انسان کو اور کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچاتے۔ بہت سے حشرات الارض پھر رہے ہیں، چیونٹیاں پھر رہی ہیں، یہ مکوڑے پھر رہے ہیں، یہ چڑیا اڑ رہی ہے، تو نہ اس کا کوئی نقصان ہے، یہ کبھی نقصان پہنچاتے ہیں نہ کبھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ ایسے جانور ہیں کہ جو صرف یہی نہیں کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ فائدہ پہنچاتے ہیں، دودھ دیتے ہیں تمہیں، گوشت ان کا کھاتے ہو، ان کی سواری کرتے ہو، ان سے کام لیتے ہو۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جانوروں کی یہ 3 قسمیں ہیں، تو اے انسان تو کون سا جانور بننا چاہتا ہے؟ سانپ بچھو بننا چاہتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچائے، یا گائے بھینس بکری بننا چاہتا ہے کہ صرف تکلیف نہ پہنچائے بلکہ فائدہ پہنچائے؟ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سانپ بچھو نہ بنے، موذی نہ بنے، بلکہ ایسا جانور بنے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ تو غصے پر قابو پا کر کم از کم اس بات سے بچو کہ دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ، اور دوسرے کو خدمت اور شفقت اور محبت سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو کم از کم گائے بھینس بکری کے صف میں تو آ جاؤ، اگر سانپ بچھو کے یہ سانپ بچھو بننا چاہتے ہو جا کے۔ یہ غفران امام غزالی۔ تو شہر الصبر کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کو ایذا سے بچاؤ ہر قیمت پر، اور شہر المواسات کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، نفع پہنچاؤ، اور اس بات کی عادت ڈالو رمضان میں عادت پڑے گی تو آگے رمضان سے باہر نکلنے کے بعد جب دنیا کی کشمکش میں داخل ہوگے تو وہاں پر بھی اس ٹریننگ کا تم کو کوئی نمونہ آنا چاہیے تمہاری زندگی کے اندر۔ شہر الصبر و شہر المواسات۔ معلوم ہوا کہ جب اس ٹریننگ کے کورس سے نکلا بندہ تو یہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والا بھی ہے، جیسا کہ کل عرض کیا تھا، اور یہ اپنے جذبات پر قابو پانے والا بھی ہے، اور یہ دوسروں کو نفع پہنچانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں رمضان کی اس تربیت سے یہ فائدہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا لك صبارين لك شكارين اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا لك صبارين ولك شكارين ولك رحابين لك مطواعين إليك مخبتين أواهين منيبين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أمان المستجيرين يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها
ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس رمضان کے اندر جو کچھ بھی اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، جس عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائی، اپنے فضل و کرم سے اپنے بارگاہ میں اس کو شرف قبول بھی عطا فرما لیجیے۔ یا اللہ ہماری حیثیت پر نظر نہ فرمائیے، اے اللہ اپنی رحمت پر نظر فرما کر اپنے فضل و کرم سے اس ان عبادتوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہماری طرف سے جو کچھ ہمارے اعمال کی نسبت سے، ہماری کوششوں کی نسبت سے، ہماری استطاعت کی نسبت سے، یا اللہ یہ سب کھوٹی پونجی ہے، یا اللہ یہ سب کھوٹی پونجی ہے، لیکن اللہ جب آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اسی کھوٹی پونجی کو قبول فرما لیجیے۔ جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فأوفِ لنا الکیل، جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فأوفِ لنا الکیل وتصدق علینا یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل و کرم سے اپنے بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا ہمارے روزوں کو بھی، اے اللہ ہماری تراویح کو بھی، ہماری تلاوت کو بھی، اے اللہ اپنے جو کچھ آپ کا نام لینے کی توفیق ہوئی یا اللہ اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس میں ہم نے اپنی بے ادبیوں سے، اپنی گستاخیوں سے، یا اللہ اپنی بے عملیوں سے جو کوتاہیاں پیدا کی، اے اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ان کو بھی معاف فرما دیجیے، ان سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ نے اس رمضان کے مقدس مہینے میں جو انوار، برکات اور رحمتیں اے اللہ آپ نے مقدر فرمائی ہیں، جو انوار و برکات اس میں رکھے ہیں، یا اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب ہم کو عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ کسی رحمت سے محروم نہ فرمائیے، کسی برکت سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے۔ اللہم عاملنا بما انت اہل ولا تعاملنا بما نحن اہل۔ یا اللہ اپنی رحمت پر نظر فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے، آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کی قدرت کاملہ کا واسطہ، یا اللہ آپ کے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اے اللہ وہ سارے انوار و برکات، سارے یا رب الراحمین ساری رحمتیں جو آپ نے اس مہینے کے اندر رکھی ہیں، یا اللہ ہم کو سب کو عطا فرما دیجیے، ساری عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے متعلقین احباب کو بھی، ہمارے ملنے جلنے والوں کو بھی، اے اللہ ہمارے اعزاء اقارب کو بھی، یا اللہ سب کو نواز دیجیے، اپنے فضل و کرم سے نواز دیجیے۔ یا اللہ کسی رحمت سے، کسی برکت سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ آپ نے روزے کے اندر جو کچھ یا اللہ اجر و ثواب رکھا ہے، جو تراویح میں اجر و ثواب رکھا ہے، یا اللہ جو آپ کا نام لینے میں، ذکر کرنے میں جو اجر و ثواب رکھا ہے، یا اللہ آپ نے رحمت سب عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری نالائکی پر نظر نہ فرمائیے، اپنی رحمت پر نظر فرما کر سب عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، مغفرت کاملہ عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین، اے اللہ ہم سب کو اتقائے رمضان میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ اتقائے رمضان میں اپنے فضل و کرم سے شامل فرما لیجیے، جن کو آپ جہنم سے آزادی کا پروانہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتے ہیں، یا اللہ ان میں ہم کو بھی شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو کچھ دعائیں مانگی ہیں اس رمضان کے مہینے میں اپنے فضل و کرم سے سب قبول فرما لیجیے۔ اللہم لا تجعلنا بدعائک شقیہ، اللہم لا تجعلنا بدعائک شقیہ، اللہم لا تجعلنا بدعائک شقیہ وکن لنا رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین، یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین۔ رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا واحلل سخیمۃ صدورنا واسلل سخیمۃ صدورنا یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین بس ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ یا اللہ مکمل مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ یا اللہ مکمل مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری اصلاح کا بھی فیصلہ فرما دیجیے۔ یا اللہ آئندہ زندگی میں اپنی رضا کے مطابق، یا اللہ آپ اپنی رضا کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے، اس توفیق کا فیصلہ بھی فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ نے یہ رمضان کے مہینے کے اندر جو جن باتوں کی تربیت یا اللہ اس میں مقصود تھی، یا اللہ ان ساری تربیت کا ہم پر نتیجہ ظاہر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے تقویٰ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ صبر بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ
اپنی رحمت سے ہمیں وہ آسان بھی عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے, تزکیہ فرما دیجیے, پاک صاف فرما دیجیے, برے اخلاق سے ہم نجات عطا فرما دیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا